السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ تو آج میں ایک اور ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں ناول جانم کی، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر. باقی آپ کو پتہ ہے کمنٹ رائٹ کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. لیکن ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کرتی تو آپ کے اتنے سارے مجھے میسیجز ملتے ہیں کہ آج ایپیسوڈ کیوں نہیں آئی. تو اگر وہی میسیجز اس ایپیسوڈ کے نیچے آپ رائٹ کریں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ مجھے اگلی ایپیسوڈ جلد از جلد ریکارڈ کرنی ہے اور اپلوڈ کرنی ہے، ورنہ آپ کے میسیجز ملنا شروع ہو جائیں گے مجھے. لیکن آپ لوگوں کو اثر ہونا نہیں ہے. ویسے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کمنٹ لازمی رائٹ کیا کرو، یہ ایز اے فوڈ کام کرتا ہے ہمارے لیے. تو جب خوراک جائے گی ہمارے اندر تبھی ہم ریکارڈ کر پائیں گے، اور جب ہمیں اس طرح انرجی ملے گی تو ہم بہت سارا ریکارڈ کریں گے آپ لوگوں کے لیے اور اپلوڈ کریں گے. پھر آپ خوش ہو جائیں گے. ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کمنٹ رائٹ کرتے ہیں، ہماری ایفرٹس کو سراہتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے پلے کچھ بھی نہیں پڑنا. بہتر ہے کہ میں سٹارٹ کر ہی دوں. تو پھر چل کے انجوائے کیجئے جانم کی اگلی ایپیسوڈ. وہ اس لیے ڈاکٹر فردوس کے روم کے باہر کھڑا تھا. کل سے آج تک کی اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی. دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. سامنے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ریان کو دیکھ کر اس کے اوسان ہتا ہوئے. داجان. ریبا فوراً اس کے حصار سے نکلتی ریان سے جا لگی تھی. اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر پیار کیا. وہ بھی چہرے پر بامشکل مسکراہٹ سے جائے ریان سے ملتا آ بیٹھا. مجھے کل ریبا نے طبیعت کا بتایا تھا، میں نے سوچا خود ہی آ جاؤں. دوبارہ سٹریس میں تو نہیں جا رہی ہے؟ حیدر کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس نے مسکرا کر اسے اطمینان دلایا. کیا ہوا ریبا؟ پہلے کی طرح سر میں درد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر فردوس نے دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے نرمی سے پوچھا. نہیں میں فش کھایا تھا، پھر الٹی ہوئی، پھر ہوتی گئی. ان کی نرمی پر وہ دھیرے سے بولی تھی. ریان نے چونک کر اسے دیکھا جس کا چہرہ بھی زرد پڑ رہا تھا. اچھا تو ریبا میرے ساتھ آ جاؤ، ہم چیک اپ کر لیتے ہیں. ہاں. کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس کی حالت کے پیش نظر انہوں نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ آنے کہا. حیدر کے ساتھ جاؤں گا؟ وہ سہم کر حیدر کی شانے سے لگی تھی. ریبا کچھ دیر کے لیے جانا میری جان، میں یہیں بیٹھا ہوں، اب ڈاکٹر کی بات سن کر آ جائیں. ہاں. سرگوشی کسی آواز میں اسے کہتے اس نے اٹھنے کا اشارہ کیا. وہ آنکھوں میں خوف اور آنسو لی اسے دیکھنے لگی. ہسپتال کا خوف ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا. جائیں. اس نے زیر لب کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا. وہ مرے قدموں سے ڈاکٹر کے ساتھ چلنے لگی. ریبا کے روم سے جانے کے بعد ریان اس سے باتوں میں مشغول ہو گیا. اسے کل کے گفٹ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ فاتح کی باتیں کرتا وہ مسکرا رہا تھا. حیدر بامشکل اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتا. ڈاکٹر کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا. جو وہ سوچ رہا تھا اگر وہ سچ ہوا تو ان لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ گالی ہوگی. اس نے شدت سے ایسا کچھ نہ ہونے کی دعا کی. تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر واپس آئیں تو ان کے ساتھ ریبا نہیں تھی. وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے. ریلیکس، وہ ٹھیک ہے، اسے ڈرپ لگائی ابھی. ان دونوں کی فکر پر مسکراتے ہوئے انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. ریبا از 1 week پریگننٹ حیدر. انہوں نے مسکراتے ہوئے بظاہر انہیں خوشخبری دی تھی جو دونوں کے سروں پر بم کی مانند گر رہا تھا. حیدر نے دل ہی دل میں اپنی قبر کی جگہ فائنل کی. کیونکہ ریان اسے ایسے دیکھ رہا تھا وہ اسے زندہ ہی دفن کر دے گا. اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے محسوس ہو رہے تھے. وہ بہت چھوٹی ہے ابھی اور حد سے زیادہ ویک بھی. اس کا بہت خیال رکھو. کوشش کرنا کہ ڈائٹ پراپر لے. وہ کچھ ٹیسٹ بھی لکھے ہیں وہ کروا لینا، اس کے بعد ہی پراپر میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں. ابھی ڈرپ لگی ہوئی، ختم ہو جائے تو گھر لے جا سکتے ہو، مگر ابھی اس کے پاس روم میں چلے جاؤ کیونکہ وہ رو رہی تھی. تمام تفصیلات انہیں بتاتے انہوں نے ان لوگوں کی جانب دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے سن رہے تھے. میں جا رہا ہوں ان کے پاس. اس کے رونے کا سن کر وہ بےتابی سے بولا. نہیں. ریان نے مضبوط لہجے میں یک لفظی جواب دیا. ڈاکٹر کے روم سے نکلنے کے بعد ریان سپاٹ چہرہ لیے تیز قدم اٹھاتا ڈاکٹر کے بتائے روم نمبر کی جانب بڑھا. ریبا میرے ساتھ گھر جائیں گی، فی الحال میری نظروں سے دور ہو جا تم. اجنبی لہجے میں کہتے اس نے اس کی جانب دیکھا. اس کے تیور دیکھتے حیدر نے بھی یہی مناسب سمجھا. میں بس ایک بار اپنی بیوی کو دیکھ لوں، وہ التجائی انداز میں بولا تھا. حیدر لیو. اس نے سرخ آنکھوں سے اسے تکتے چبا کر کہا تھا. میٹنگ ختم ہونے تک تقریباً شام ہو گئی تھی. فیضی کو گھر کے لیے نکلنے کا کہہ کر وہ اپنے روم میں آیا تو نظریں سامنے چیئر پر بیٹھے حیدر پر پڑی. اس کی پشت اس کی جانب ہونے کی وجہ سے فرحان اس کے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھ سکا. حیدر یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھائی کے ساتھ ریبا کو ہسپتال لے گیا تھا نا تو؟ کیا ہوا تھا اسے؟ دوبارہ تو کوئی سٹریس نہیں لیا اس نے؟ لیکن تیری موجودگی میں کیسے سٹریس لے سکتی ہے وہ؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اپنی دھن میں کہتے فائلز اپنی جگہ پر رکھ کر کچھ فائل اسٹڈی کے لیے اٹھا کر وہ اس کے مقابل چیئر پر آ بیٹھا. فائل ٹیبل پر رکھ کر سیکرٹری کو کال کر کے 2 کافی کا کہنے کے بعد اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے حیدر کی جانب دیکھا جو
جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مٹھی منہ پر رکھے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ حیدر کیا ہوا؟ ریبا وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ ہاں میرے بھائی، وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ فرحان نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ شی از پریگننٹ۔ وہ پریشانی سے پیشانی مسلتا بے بسی سے بولا تھا۔ پانی پیتے فرحان کو بری طرح پھندا لگا۔ حیدر نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا۔ کافی دیر بعد وہ تھوڑا نارمل ہوا تو پرسوچ نگاہوں سے حیدر کی جانب دیکھا جو پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ کوئی جائیداد وغیرہ ہے تیری؟ اپنا کوٹ اتار کر چیئر پر رکھتے فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ حیدر نے جل کر اسے دیکھا۔ وہ کیا بتا رہا تھا؟ فرحان اس سے کس متعلق پوچھ رہا تھا؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں اگر کوئی خفیہ پراپرٹی لاکر وغیرہ ہے تو مجھے بتا دے۔ کیوں؟ اس صبر کے بعد بھائی نے تو تجھے زندہ چھوڑنا نہیں ہے تو اچھا ہی ہے نا، مجھ غریب کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ وہ پراپرٹی میں اپنے خاد کے نام کر دوں گا۔ مزے سے کہتے اس نے پیپر ویٹ گھمایا۔ حیدر نے ہوں ہاں نظروں سے اسے گھورا۔ دل تو کر رہا تھا اسی پیپر ویٹ سے اس کا سر پھاڑ دے۔ میں تجھے اپنی پریشانی بتا رہا ہوں فرحان، وہاں وہ تیرا جلاد بھائی مجھے دفع کر کے میری بیوی کو لے گیا ہے، تجھے پراپرٹی کی پڑی ہے۔ سامنے رکھے چیئر پر ٹھوکر مار کے اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ریبا کو دیکھا بھی نہیں تھا اس نے، ریان اسے گھر لے گیا تھا۔ اوئے تخمل آفس ہے یہ۔ اب تیرے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو اپنی بیوی کو دیکھے بغیر گزارا کر یا پھر ریان بھائی کا سامنا۔ میں تو گھر کے لیے نکل رہا ہوں، تو ڈیسائیڈ کر لے کیسے مرنا ہے، پھر ساتھ ہی نکلیں گے۔ مزے سے کہتے فرحان نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ حیران تو وہ بھی تھا اور ریبا کے لیے فکر مند بھی، لیکن حیدر کو بھی اس کی ضرورت تھی۔ اس سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتے، ابھی وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ یہ کہنا بہتر تھا کہ مزید ڈرا رہا تھا۔ میرے پاس ایک ہی آپشن ہے، تیرے جلاد بھائی کا سامنا کرنا، کیونکہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر بیگ میں فائلز رکھتا فرحان سر ہلا گیا، جیسے پہلے ہی جانتا ہو کہ جواب کیا ہوگا۔ صحیح ہے، فرحان نے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو جاؤ مرو۔ تمام راستے وہ ریان کا ریئیکشن سوچتے آیا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی تو اس نے فرحان کی جانب دیکھا جو نظروں سے اسے اندر چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سیدھا ریان کی اسٹڈی میں آیا تھا، جانتا تھا وہ یہی ملے گا۔ گہری سانس لے کر دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سلائیڈ ڈور کے قریب رکھی ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ چند پل خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد حیدر نے ہمت کر کے لائٹ آن کی۔ آہٹ محسوس کر کے بھی وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ ریان، اس نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ جواب نہیں آیا۔ یارا بیوی ہے میری وہ، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ اچھا۔ ریان نے آنکھوں سے بازو سے ہاتھ ہٹائے، انداز صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اس لیے کروائی تھی رخصتی؟ ہوں ہاں نظروں سے اسے دیکھتے ریان نے تلخ لہجے میں پوچھا تھا۔ لال ہوتی آنکھیں اس کی ذہنی اضطراب کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ میں نے تجھے کہا تھا وہ ابھی چھوٹی ہے، بہت معصوم ہے۔ تو نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کہ تجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، تیری امانت ہے وہ۔ کیا کیا ابھی اس کے ساتھ؟ سرد لہجے میں بولنے کے ساتھ ہی قریبی ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اس نے پوری طاقت سے اس کی جانب پھینکا جو سیدھا حیدر کے دائیں گال پر نشان چھوڑتا لکڑی کی شیلف پر لگا تھا۔ وہ کرا اٹھا تھا، اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ بیوی تھی نا تیری، محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو اس سے، انتظار نہیں کر سکتا تھا کچھ دن، اس لیے رخصتی لی تھی تو نے۔ تو اچھی طرح جانتا تھا وہ اپنی ایج کی لڑکیوں سے بھی بہت مختلف ہے، یہی وجہ تھی نہیں کرنا چاہتا تھا میں اتنی جلدی رخصتی۔ بھروسہ مانگا تھا تو نے مجھ سے، دوستی کا، میرے بچے سے محبت کا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے اسے پے در پے گونسوں سے نوازتا وہ کہہ رہا تھا۔ ریان یارا بات تو سن میری، محبت نے یہ قدم اٹھایا یار، وہ بہت ڈسٹرب تھی یار، ان کے فرسٹ سیشن کی رات ڈاکٹر نے سٹریس لینے سے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ اتنی زیادہ سہمی ہوئی تھی مجھے اور کچھ سمجھ نہیں، لیکن باہدا یہ ابھی میں بھی نہیں چاہتا تھا ریان، کراتے ہوئے کہتے اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑ اور گونسے مار رہا تھا۔ کیا بات سنوں میں؟ میرا سر پھٹ رہا اس کی حالت دیکھ کر، ایک نوالا نہیں لے رہی وہ، وامٹ ہو جا رہی اسے سمجھ نہیں آ رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں تم، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا حیدر، کہنے کے ساتھ وہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ ریان یار بس کر، تیرا گڈا بیوہ ہو جائے گا۔ اسے کسی صورت نہیں رکتے دیکھ حیدر نے نڈھال سی آواز میں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا تھا، خود اس کی بھی سانس پھول رہی تھی۔ کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے گھورتا اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے حیدر تھام گیا تھا، ناک سے تیزی سے بہتے خون کو شرٹ کی آستین سے روکا۔ اس کی زخمی شکل پر ایک نظر ڈال کر وہ سر ہاتھوں پر گرائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے مارتے ہوئے اس کے اپنے ہاتھ پر بھی لگی تھی، لیکن حیدر کی شکل وہ اچھی خاصی بگاڑ چکا تھا۔ وہ بہت معصوم ہے یار، تو جانتا ہے حیدر وہ بہت معصوم ہے، اسے تو خبر بھی نہیں ہوگی، وہ کیا سوچے گی، اسے تو ابھی تیرے اور اپنے رشتے کی حقیقت بھی نہیں پتہ تھی۔
مجھے اس کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے بال نوچ رہا تھا، اس کے لہجے میں نمی حیدر کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی ہیں، وہ زیر لب بولا تھا۔ کیا؟ ریحان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمارے رشتے کے تقاضے، ہمارے رشتے کی حقیقت سے آگاہ ہیں وہ کافی پہلے ہی۔ انہوں نے مجھ سے اس رات کا ذکر کیا تھا اور عمر کا بھی، لیکن وہ اسے پہچانتی نہیں تھی۔ جبھی پھر میں نے تجھے بتایا تھا کہ ریبا اس حادثے سے متعلق رسپانس کر رہی ہیں، وہ مجھ سے خوف زدہ ہونے لگی تھی، لیکن پھر میڈیسن سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس صبح عمر کو دیکھنے کے بعد جب ساری باتیں سامنے آئی، فرسٹ سیشن کی رات وہ حد سے زیادہ خوف زدہ تھی، وہ مجھ سے سہم رہی تھی۔ اگر میں اسی طرح چھوڑ دیتا تو مینٹلی بہت برا اثر پڑتا ان پر۔ سر جھکائے جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا تھا اس نے۔ دفع ہو جا حیدر میری نظروں سے تو، ریحان نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ کہ تمام وضاحتیں میں نے اپنی بیوی کے داجان کو دی ہیں ریحان، کیونکہ تو مانے یا نہیں مانے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، اور یہ گھونسے اور لات میں نے داجان سے نہیں اپنے یار سے کھائے ہیں، جس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کا بھروسہ توڑا ہے۔ میری بیوی مجھ پر یقین کرتی ہے ریحان، تو مجھے جان سے بھی مار دینا، میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، کیونکہ میری بیوی کی آنکھیں بولتی ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، مجھ پر یقین کرتی ہیں، میری محبت پر فخر محسوس کرتی ہیں، اور اس احساس کے ساتھ تو ہنستے ہنستے جان دے سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھ اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی اسے ساتھ لگا کر کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ریحان نے انگوٹھے کی مدد سے آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کی۔ داجان کا گڈا، نم لہجے میں وہ بے آواز بولا تھا۔ ہسپتال سے آنے کے بعد سے حفصہ اور ارسا کو اس کی حالت بتانے کے بعد وہ اب تک ریبا کے پاس نہیں گیا تھا، اسے یوں نڈال سی حالت میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ حفصہ ایران کے ساتھ ہوش بھی تھی، جبکہ ارسا خاموش سی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تیزی سے ریبا کے کمرے میں آیا تھا۔ پہلی فرصت میں شرٹ اتار کر بیڈ پر رکھنے کے بعد وہ باتھ روم کی جانب بھاگا۔ کسی بھی وقت اس کی بیوی جاگ جاتی اور اس حالت میں دیکھ کر وہ کتنی خوفزدہ ہو جائے گی، اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ چہرے پر مسلسل پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد جلن کچھ کم ہوئی تو اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ناک سے بہتا خون رک گیا تھا، گال پر پیپر ویٹ سے لگنے کے باعث نیل پڑ گئی تھی، جبکہ ہونٹ اندر سے کٹ گئے تھے۔ لوگ ماموں بننے کی خوشی میں مٹھائی کھلاتے ہیں۔ اپنے چہرے کا جائزہ لیتے وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کچھ فرق پڑا تو وہ کمرے میں آیا، نظریں بیڈ پر سوئی ریبا پر پڑی۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ سے لٹک رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ ہاتھ کی پشت پر کنولا لگا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر دھیرے سے اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ حیدر کی جان، اس کی آنکھوں کو چومتا وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ اس کے نرم ہاتھوں کو تھام کر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو زندہ ہے ابھی؟ فرحان کی آواز پر نرمی سے ریبا کے ایک ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اس پر کمفرٹر درست کرتا وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ مارنے میں کسر تو نہیں چھوڑی تھی تیرے بھائی نے؟ اپنے گال کو سہلا کر وہ خفگی سے بولا۔ فرحان خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر سر صوفے سے ٹکا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شرٹ کے ساتھ پین کلر اور آئس پیک موجود تھا۔ آئس پیک اس کے گال پر رکھنے پر وہ کرا اٹھا۔ پتہ نہیں وہ کون سے سالے ہوتے ہیں جو ماموں بننے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تو بہن کو بیوہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تیرے ظالم بھائی نے۔ تکلیف سے لب بھینچتا وہ جل کر بولا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا مذاق میں اپنی فکر چھپانے کی۔ فرحان نے باغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تو خوش نہیں ہے حیدر؟ سنجیدگی سے سوال کرتے اس کے ناک پر لگے زخم کا جائزہ لیا۔ وہ جانتا تھا وہ جتنا کول ریئیکٹ کر رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ میں ابھی یہ سب نہیں چاہتا تھا فرحان، ریبا بہت چھوٹی ہیں یار، میری بیوی کو سوئی کی چبھن بھی ہوتی ہے نا فرحان، تو میرے دل میں تیس سی اٹھتی ہے، تو سمجھ رہا ہے نا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا مجھے خوش ہونا چاہیے آنے والے وقت کے لیے فکر مند۔ وہ ابھی یہ سب ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یار۔ وہ نظریں ریبا کے شفاف چہرے پر ٹکائے ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ فرحان کو اس کے لہجے میں واضح کرب محسوس ہوا۔ اس وقت مجھے ریبا کے داجان کی نہیں اپنے یار ریحان کی ضرورت تھی۔ اپنی فکر اپنی پریشانی سے شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو صرف ریبا کا بھائی بن کر رہ گیا ہے۔ میری یاری تو بہت کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں بھی خوفزدہ ہو سکتا ہوں، مجھے بھی اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بس فیصلہ سنایا، مجرم ٹھہرا دیا۔ میں نہیں چاہتا یارا ابھی یہ سب، مجھے میری ریبا اس طرح نہیں چاہیے۔ فرحان نے بنا کچھ کہے اسے ساتھ لگایا۔ اسے اس وقت لفظوں کی نہیں ساتھ کی ضرورت تھی۔ اللہ کی نعمت ہے یہ، تو ہی تو کہتا ہے نعمتوں پر سوال نہیں کرتے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ریبا سے محبت کرتا ہے نا، وہ بھی تو ریبا کی وجود کا حصہ ہے نا۔ اب تیری بیوی کے وجود کا حصہ، اس سے کیسے نہیں ہوگی تجھے؟ جو ہوا وہ اسی طرح ہونا لکھا ہوگا۔ اتنا کچھ گزر گیا تو یہ وقت بھی تو گزر ہی جائے گا، اور یہ تو پھر اتنی بڑی خوشی ہے۔ ہم سب ہیں نا ریبا کا خیال رکھنے کے لیے، ہم رکھ لیں گے خیال۔ جب اللہ اسے نوازنا چاہ رہا ہے تو میں اور تو کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ حیدر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر احتیاط سے ناک پر آئنٹمنٹ لگانے کے بعد اس نے اس کے گال پر بھی آئنٹمنٹ لگایا۔ اور بھائی کا رشتہ ریبا سے کیسا ہے وہ تو جانتا ہے، وہ بہن نہیں بیٹی ہے ان کی،
یار وہ جس طرح سوچ رہے ہیں ان کا ریئیکشن یہی ہونا تھا۔ میں خوش ہوں نا ماموں بننے پر، میں مٹھائی کھلا دوں گا تجھے، سنجیدگی سے کہتے آخر میں شرارت سے بولا۔ حیدر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کھینچ کر گلے سے لگایا۔ وہ ہنس پڑا۔ فرحان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر یوں ہی صوفے پر بیٹھتا اسے تکتا رہا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے یوں ہی سو رہی تھی۔ حیدر کروڑ لینے پر اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا جس کی وجہ سے وہ سسکی تھی۔ حیدر کی جان۔ حیدر فوراً اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے سہلایا۔ دروازے پر کھڑے ریان نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ریبا اتنی دیر سے سو رہی ہیں، آنکھیں کھولے میرے دل۔ آپ تو یوں نہ کریں۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے لگاتا وہ سرگوشی کی سی آواز میں بولا تھا۔ ریان کے دل کو ایک پل کے لیے کچھ ہوا۔ وہ اس کا یار تھا، ناراضگی کے باوجود محبت تو بہرحال تھی۔ اس لمحے اس کا ٹوٹا لہجہ اس کی ذہنی اضطراب کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ ہلکے سے کھنکار سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا کمرے میں آیا۔ حیدر کچھ پیچھے ہٹا، خط اب بھی تھامے رکھے ہوئے تھے۔ ریان نے احتیاط سے اس کے ہاتھوں سے ریبا کے خط آزاد کروا کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ دا جان، اس کی دھیمی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ دا جان کا بچہ، اتنی ساری نیند آ رہی میرے گڈے کو؟ حیدر کو نظر انداز کر کے اس نے نرمی سے اس کے انداز میں پوچھا۔ دا جان، کھل نہیں رہی آنکھیں، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ریان کو احتیاط سے اسے اٹھاتے دیکھ حیدر نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ریان نہیں، یہ نہیں، ریبا کو مجھ سے دور نہیں۔ وہ بے رب سے جملے ادا کرتا ریان کو دیکھ رہا تھا۔ ریان نے گہری نظروں سے اس کے مضطرب چہرے کو دیکھا۔ فی الحال میں لاؤنج میں لے کر جا رہا ہوں اسے، دوپہر سے کچھ نہیں کھایا اس نے، کافی دیر سے سو رہی ہے۔ سنجیدگی سے جواب دے کر ریبا کو بیڈ پر بٹھا کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو اس کے سینے میں منہ چھپائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی حیدر کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ حیدر لب بینچ کر رہ گیا۔ ریبا کیا ہوا تمہیں؟ بھیا کیا ہوا اسے؟ وہ اسے خود سے لگائے لاؤنج میں آیا تو فیضی فوراً ان کی جانب آیا۔ حیدر بھائی اتنی چوٹیں کیسے آئیں؟ ریان کے پیچھے حیدر کو دیکھ کر اس نے الجھ کر ان کی جانب دیکھا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا فیضی، کچھ نہیں۔ حیدر نے زبردستی مسکرا کر خفگی سے ریان کی جانب دیکھا۔ ارسا اور حفصہ بھی حیرانی سے حیدر کے سوجے چہرے کی جانب دیکھا۔ فرحان البتہ خاموش بیٹھا ریان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حیدر کیا ہوا؟ فیضی کی بات سنتے وہ حیدر کے قریب آئی۔ ریان نے غصے سے حیدر کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہوا؟ اتنی ساری چوٹ ہے، اتنا درد ہوا یہاں بھی ہے، کس نے کیا؟ اس کے چہرے کو نم آنکھوں سے تکتی وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ریان پہلو بدل کر رہ گیا۔ ریبا ٹھیک ہوں میری جان، حیدر نے نرمی سے کہتے اسے رونے سے منع کیا۔ ریبا بیٹا تھوڑی سی چوٹ ہے میرے بچے، وہ ٹھیک ہے، ریان نے حیدر کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ حیدر توڑ کر کہتا ہے تھوڑی سی چوٹ ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ فرحان نے بامشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ نہیں داجان، اتنی ساری بہت ساری چوٹ ہے داجان، مجھے بتائے کس نے کیا؟ میں کوکو کو چھوڑ دوں گا اس کے اوپر، میں پولیس میں کمپلین کروں گا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں کی نمی کی جگہ روانی سے بہتے آنسو نے لے لی تھی۔ غصے سے کہتی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ریان نے کھا جانے والی نظروں سے حیدر کو گھورا جو نرمی سے ریبا کے آنسو صاف کرتے اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ فرحان نے مسکراہٹ دبائی۔ اس سارے قصے سے واقف تو وہی تھا جو آرام سے اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھا اس کی ڈھیر ساری باتیں سن رہا تھا۔ ریبا ایکسیڈنٹ تھا میرے دل، ٹھیک ہوں بالکل میری جان، وہ سرگوشی کسی آواز میں کہتا اس کے مسلسل بہتے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ریبا بیٹا وہ کہہ رہا ہے نا ایکسیڈنٹ تھا میرے بچے، اس طرح نہیں کہے میری جان، اس بیچارے کے لیے۔ ریان نے گڑبڑا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ نہیں ٹھیک نہیں ہے داجان، میرے حیدر کو مارا ہے، مجھے لے کر چلیں، میں سر پاڑ دوں گا اس کا، وہ اچھا نہیں داجان، حیدر کو چوٹ لگی اتنی ساری، وہ روتی اس سے بولی تھی۔ حیدر کے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی اس کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھی۔ نہ داجان کا بچہ، اتنا غصہ نہیں میری جان، داجان کا گڈا۔ ریان نے اسے سینے سے لگایا جو اب بھی روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ اس کے حیدر کو کسی نے مارا ہے۔ حیدر بالکل ٹھیک ہے میرے بچے، میرے گڈے کی طبیعت خراب ہو جائے گی میری جان۔ ہنستے ہوئے حیدر کو ہوں ہاں نظروں سے دیکھتے اس نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ ریبا کیا ہوا تمہیں، بتاؤ مجھے؟ فیضی جلدی سے اس کے قریب آیا تھا، اس کے زرد ہوتے چہرے کو ہاتھوں میں لی اسے پوچھ رہا تھا۔ فیضی میں فش کھایا تھا، سب فش نے کیا ہے، مجھے وامٹ ہو رہی اتنی ساری، کل سے کچھ نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، اتنا بھوکا ہو گیا ہوں۔ اس کے پوچھنے پر اسے یاد آیا اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ریبا از ایکسپیکٹنگ فیضی۔ فرحان نے اب خاموشی توڑی تھی۔ فیضی نے حیرانی سے ریبا کو دیکھا جو خود بھی کھلے منہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ماما بن رہا ہوں، وہ زیر لب بولی تھی۔ حیدر نے لب بینچ کر کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ماموں! اگلے ہی لمحے فیضی نے خوشی سے چیختے ہوئے اسے بینچ کر سینے سے لگایا۔ فیضی بس، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ ریبا! اس کی پیشانی پر شدت سے لب رکھتے اس نے خوشی سے کہا جو اب بھی پھولے گالوں کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ داجان میں مما بناؤں؟
اس نے سوالیہ نظروں سے ریان کی جانب دیکھا جو لب بینچے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا کر اسے ساتھ لگایا۔ میرا گڈا خوش ہے۔ ہزاروں وسوسے دل میں لیے اس نے اس کی جانب دیکھا جو یکدم ہی کھلکھلائی تھی۔ حیدر کے ساتھ ریان اور ارسا نے بھی خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ حفصہ مسکرا رہی تھی جیسے پہلے ہی جانتی ہو کہ وہ خوش ہوگی۔ داجان میرے پاس پرسنل بیبی آ جائے گا۔ میں نے اپنے لیے بیبی مانگا بھی نہیں تھا داجان، خود آ گیا، وہ خوشی اور بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ پرسنل بیبی؟ حیدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ریان کے لبوں کو بھی مسکراہٹ نے چھوا جس سے بہت صفائی سے وہ چھپا گیا۔ سب کے پاس بیبی ہیں، سب کے پاس ہے، اب میرے پاس بھی آ جائے گا۔ میں اس کی کوکو سے دوستی کرواؤں گا، میں اس کی شادی فیضی کے ساتھ کرواؤں گا۔ ریان کے سینے سے لگی وہ مستقبل کا لمبا سا نقشہ کھینچ چکی تھی۔ حیدر نے کہا لگاتے فیضی کی جانب دیکھا۔ خدا کا خوف کرو ریبا، سب کے پاس بیبی ہے اور میری بیبی ایلیفنٹ لانے میں اتنی دیر؟ وہ ہی تو پڑا تھا، مطلب ڈیلے ہونے کے لیے اس کی شادی رہ گئی تھی۔ حفصہ نے محبت سے اسے ساتھ لگایا۔ ارسا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنڈریلا، اب میں خادی بیبی نہیں لوں گا۔ ارسا کی نم آنکھوں کا اپنے مطابق مطلب اخذ کرتی وہ جلدی سے بولی۔ وہ نم آنکھوں سے ہنستی اسے بینچ گئی۔ فرحان نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا۔ وہ اس کی اداسی کی وجہ جانتا تھا۔ وہ گیمبو خوش ہوا۔ وہ آنکھیں پھیلائے پھولے گال کے ساتھ بولی، خادی بھی تمہارا ہے بھائی کی جان؟ فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نو ہادی بابا، گڈا ہادی۔ ہادی نے جلدی سے تصحیح کی، گڈا ہادی کا، لیکن ہادی تو بابا کا ہے۔ میرا بچہ تو بہت ویک ہے میری جان، ڈاکٹر نے کہا اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے میرے بچے۔ ریان نے نرمی سے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ کر کچھ حد تک غصہ تو خود ہی ختم ہو گیا تھا۔ حیدر میرا خیال رکھتے ہیں داجان، وہ آنکھوں کو پھیلا کر بولی۔ ریان نے ایک نظر حیدر کی جانب دیکھا جو نثار ہوتی نظروں سے ریبا کو دیکھ رہا تھا۔ ریبا گھر چلیں؟ اس نے ریان کے ساتھ لگ کر بیٹھی ریبا کو دیکھا جو ریان کی گود میں سر رکھے یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریبا کہیں نہیں جائے گی، تم صبح آفس میں ہوتے ہو، کالج سے آنے کے بعد وہ اکیلی ہی ہوتی ہے گھر پر، اور اس حالت میں اسے یوں تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ریان کے سنجیدگی سے کہنے پر حیدر لب بینچ کر رہ گیا۔ میں ریبا کا خیال رکھ سکتا ہوں، رکھتا بھی ہوں ریان۔ میں نے کسی بات پر تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ تیرے آگے سے کچھ کہا، کیونکہ مجھے تو اپنی جانب سے حق پر لگا، لیکن یہاں تو زیادتی کر رہا ہے یار۔ تو اچھی طرح جانتا میں ریبا کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا۔ میرے دن کی شروعات انہیں دیکھنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ میرا ہر لمحہ ریبا سے جڑا ہے، میں نے یوں خود سے دور نہیں کر سکتا، نہ تجھے کرنے دے سکتا ہوں، وہ بھی اس حال میں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھی ریبا کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ کچھ توقف سے بولا تھا۔ ریان کا سارا غصہ اس نے خاموشی سے برداشت کیا تھا، لیکن اس کی یہ بات وہ نہیں مان سکتا تھا۔ تو کتنا خیال رکھ سکتا وہ میں نے دیکھ لیا، اپنے بچے کو ایک بار تیرے بھروسے تیرے حوالے کر کے۔ تجھے لگتا ہے ریبا کے خوش ہوں کہہ دینے سے میں مطمئن ہو جاؤں گا؟ وہ تیکھے لہجے میں کہتا نامحسوس طریقے سے ریبا کو خود میں بینچ رہا تھا، جیسے خوف ہو کہ اس کی گرفت سے کوئی اسے لے جائے گا۔ بھائی ہم بات کر لیتے ہیں اس متعلق۔ معاملے کی سنگینی دیکھتے فرحان نے ریان کو مخاطب کیا۔ حیدر کے تاثرات سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ریان کی بات نہیں مانے گا۔ نہیں فرحان، میں نہیں لے کر جانے دے سکتا ریبا کو، وہ یہی میری نظروں کے سامنے رہیں گے، ریان نے سخت لہجے میں باور کروایا۔ ریان ریبا خوش ہے، ابھی اسے حیدر بھائی کے ساتھ جانے دیں۔ حفصہ نے ڈرتے ڈرتے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ ریبا خوش ہے کیونکہ وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہے، وہ ان سارے مسائل سے واقف نہیں جس کا سامنا وہ بالکل نہیں کر سکتی، اور اب اسے کرنا ہوگا، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا تھا۔ جہاں حفصہ نے سہم کر اسے دیکھا، وہیں ریبا کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی جسے وہ محسوس نہیں کر سکا۔ میں نے مما کو تڑپتے ہوئے دیکھا فرحان۔ تمہیں یاد نہیں وہ کیسے تڑپ رہی تھی؟ تمہیں کیسے یاد نہیں فرحان؟ ریبا کو دیکھ سکتے ہو تڑپتے ہوئے فرحان؟ وہ چھوٹی ہے یار، وہ بہت چھوٹی ہے، بہت کمزور ہے، وہ بھی اپنا خیال رکھ ہی نہیں سکتی۔ تو کیوں چاہ رہا ہے حیدر کہ میں اسے یوں تیرے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال کھینچتا، وہ اپنے خواصوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ریحان ریلیکس، ریبا ڈسٹرب ہوں گی، حیدر نے دھیرے سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں چھوڑ دے رہا ہوں یہاں ریبا کو، میں کل لے جاؤں گا انہیں، اس نے بات ختم کرنی چاہی۔ نہیں حیدر، نہ کل اور نہ اگلے کچھ دنوں تک، میں ریبا کو تیرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا، اس نے بھی قطعی لہجے میں کہا۔ حیدر کے ساتھ نہیں جا سکتا، داجان خفا ہو رہے ہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہتی نفی میں گردن ہلاتی حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ اس ایک سال میں وہ اپنے ہر عمل ہر کام میں حیدر کی عادی ہو چکی تھی، اس سے دور ہونے کا تصور بھی آنکھیں نم کرنے کے لیے کافی تھا۔ داجان میں حیدر بے رب سے جملے کہتی وہ ریان کے بازو میں جھول گئی تھی۔ ریبا، حیدر فوراً اس کی جانب آئے۔ ریان ساکت سا اس کا ہوش و خرد سے بیگانہ وجود دیکھ رہا تھا۔ تجھے ہر بار ایسا کیوں لگتا ہے کہ ریبا سے محبت صرف تو ہی کرتا ہے ریان؟ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا نا ریان، میں معاف نہیں کروں گا تجھے۔ پورے استحقاق سے اسے تھام کر وہ اسے جتا کر گیا تھا۔
حیدر کہاں لے کر جا رہا ہے اسے؟ فرحان آگے آیا۔ اس کی طرح بدحواس نہیں ہوا میں بھی، یہیں ریبا کے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں۔ میری بیوی اگر یہاں رکنا چاہیں تو رک سکتی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ وہ خود کریں گی۔ سنجیدگی سے جواب دے کر فرحان کو ڈاکٹر کو کال کرنے کا کہہ کر وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں فیضی ڈاکٹر فردوس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ ابھی مینٹلی سٹریس سے نکلی ہیں حیدر، تمہیں پہلے ہی بتایا ہے سٹریس اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی کنڈیشن میں تو قطعی نہیں۔ اسے خوش رکھو، کوئی ایسی بات نہیں کرو جسے یہ سوچے یا اس کے ذہن پر اثر پڑے۔ کوشش کرو اس کی خواہش کے مطابق باتوں پر عمل کرو۔ اس طرح یہ سٹریس لیتی رہی تو آئی ایم سوری بٹ بہت مشکل ہو جائے گا بیبی کنسیو کرنا۔ اس کی ہاتھ کی پشت پر ڈرپ لگاتے انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ صبح یوں ہسپتال سے آئی تھی اور یوں رات میں اس کا بے ہوش ہونا انہیں تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ نہیں، اب نہیں لیں گی وہ کسی بھی قسم کا کوئی سٹریس، ہم خیال رکھیں گے۔ حیدر نے پیشانی مسلتے ان سے زیادہ خود کو مطمئن کیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب آیا۔ فیضی اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ فرحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے دیکھ یار جا کر، بیٹھا ہوگا اکیلا۔ بیوی ہے میری یار، وہ مجھ سے انسیکیور ہو رہا ہے، تو ہی بتا کیا کروں میں۔ ریبا کی جانب سے کچھ مطمئن ہوتے اسے ریان کی فکر ہوئی۔ جس طرح کا وہ برتاؤ کر رہا تھا وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو رہے تھے حیدر۔ فرحان نے دھیرے سے کہا، مجھے بھی تو سمجھے نا یار، میں بھی فکر مند ہوں ریبا کے لیے۔ ابھی ہمیں ریبا کو سنبھالنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ خوش تھی یار، تو نے دیکھا نا، پھر ریان کیوں کر رہا ہے اس طرح؟ وہ کرب سے بولا۔ حیدر بھیا، ریبا کچھ کہہ رہی ہے۔ فیضی کی آواز پر دونوں اس کی جانب آئے۔ داجان خفا ہو گئے، میرے داجان خفا ہو گئے، وہ گٹی گٹی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آنسو بند آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ریبا بیٹا، داجان خفا نہیں ہے تم سے میری جان، یوں نہیں سوچو بیٹا۔ فرحان نے دھیرے سے اس کی پیشانی چومی۔ بھیا، حیدر مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ فرحان کے ہاتھ کو تھامتی روتے ہوئے بولی تھی۔ کہیں نہیں گیا میں آپ کو چھوڑ کر میری جان، یہی ہوں آپ کے پاس ہوں میرے دل۔ وہ فوراً آگے آیا۔ اسے دیکھ کر آنسو میں مزید روانی آئی۔ حیدر، داجان خفا ہو گئے، داجان خفا ہیں، وہ اسے بتا رہی تھی۔ حیدر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیضی بنا کچھ کہے کمرے سے نکلا۔ ریان ابھی لاؤنج کے صوفے پر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پل کو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ وہ بھائی تھا جس نے اپنی ساری خواہشیں، تمام شوق، ان کی پرورش، ان کی تربیت کے لیے ترک کر دیے تھے۔ وہ کبھی کسی پر یوں غصہ نہیں ہوتا تھا، ان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جب آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولی، سامنے فیضی کو دیکھ کر زبردستی مسکرایا۔ فیضی تڑپ کر اس کے سینے سے لگا۔ کیا تھا وہ؟ اپنی ہر تکلیف، ہر خوف کو ان سے چھپا کے انہیں پرسکون رکھنا چاہتا تھا۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمارے بابا ہوتے تو وہ شاید ایک پل، ایک لمحہ ایسا آتا کہ ان کی محبت، ان کی شفقت میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح کمی آ سکتی تھی۔ لیکن ریان مرتضیٰ کی اپنے بہن بھائیوں سے محبت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، ایک لمحے کو بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک لمحہ بھی ہمارے لیے موت ہوگا جب ہمارا بھائی ہمیں شفقت سے نہیں دیکھے گا۔ مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ میں ریان مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ ریان مرتضیٰ ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا دوست، ہمارا محافظ، ہمارا سرپرست سب ہے۔ آپ کا فیض اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ یوں اپنی تکلیف اس سے شیئر نہیں کر سکے بھیا۔ ریان کی آنکھوں سے دو آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ اس کا دل پھٹنے کے لیے قریب ہو رہا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہائپر ہو گیا شاید، وہ زیر لب بولا تھا۔ گھر پر کبھی اس نے ان کے سامنے اس انداز میں کسی سے بات نہیں کی تھی۔ آپ بس فکر مند تھے۔ اس نے جیسے اس کی فکر دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ حیدر پر بہت غصہ کیا میں نے۔ اس کا اگلا سوال تیار تھا۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہو سکتے آپ سے۔ تم سب کے سامنے بلند آواز میں بات کی میں نے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں نے کی کہ کچھ بھی ہو اپنی آواز نیچی رکھنا ہے تاکہ آپ کا وقار بلند رہے۔ آپ کا وقار آج بھی بہت بلند ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے فیضی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اسے بینچ گیا۔ گڈے کے حصے کا پیار بھی مجھے کریں گے، انتظار کر رہی ہے وہ، اسے لگ رہا ہے داجان خفا ہو گئے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ریان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جب اس نے مسکرانے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی پل وہ ہنس پڑا۔ میرا فیضی تو واقعی بڑا ہو گیا ہے، کچھ سوچنا پڑے گا پھر۔ ارے بھیا کچھ نہیں، بہت کچھ سوچیں، 3-4 ایڈجسٹ تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، سب جگہ ایک ہی ساتھ رشتہ ڈال دیں۔ بھائی ساری بیویاں ایک ساتھ آئیں گی تو ایڈجسٹمنٹ میں آسانی ہوگی نا، سب پہلے ایک دوسرے کو جانتی ہوں گی، وہ اپنے انداز میں لوٹتا مزے سے بولا۔ ارسا اور ہاتھ کمرے میں اپنے۔ ہاتھ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بھابھی نے ڈاکٹر سے چیک کروایا تھا ابھی۔ تم سو جاؤ، اس نے دھیرے سے کہا۔ بھیا، وہ جو ریبا کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا اس کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا۔ اگر حیدر بھیا اسے لے کر جانا چاہتے ہیں تو جانے دے بھیا، ہم وہاں جا کر اس کا خیال رکھ لیا کریں گے۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں اپنی بات مکمل کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔
وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیدر بیڈ پر ریبا کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ فرحان نے اسے دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ وہ سب یوں ری ایکٹ کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ ہاتھ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے ہو؟ اس کے پوچھنے میں فرحان نے نفی میں گردن ہلائی۔ اسے تو عرصہ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ریبا ٹھیک ہے اب بھیا، اور آج یہی ہے، کل کا ہم مل کر بات کر لیں گے، فرحان نے ریبا کو پیار کر کے کہا، جو ڈب ڈبائی نظروں سے ریان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ریبا جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جواب حیدر کی جانب سے آیا تھا۔ فرحان اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ داجان کا بچہ، اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اٹھ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسی لمس کا تو انتظار تھا۔ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں داجان، پلیز مجھ سے خفا نہیں ہو۔ داجان خفا نہیں ہے میرے بچے۔ اس وقت غصہ آ گیا تھا، میرا بچہ ڈسٹرب ہو گیا، معافی ملے گی داجان کو۔ اس کے بالوں کو سنوارتا وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ پھر سے اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپا گئی۔ داجان میں ڈر گیا تھا، آپ نے بوگیمبو کے حیدر پر غصہ کیا تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ نہیں کیا میری جان، میرے بچے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ ریبا آپ کے پاس داجان ہے بیوی، میں اب گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ نرم مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں مجھے چھوڑ کے پلیز نہیں، وہ روحانسی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آج ریبا کے ساتھ یہیں رک جاؤ، کل یہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی، ریان نے دھیرے سے کہا۔ جہاں میں پہلے رکا کرتا تھا وہ میرے یار کا گھر تھا، یہ میرا سسرال ہے، اور سسرال میں رات نہیں ٹھہرتے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ ریبا ریان کے سینے سے لگی سسکی تھی۔ اسے نرمی سے خود سے الگ کر کے ریان نے حیدر کا ہاتھ تھاما۔ اتنی کمزور تو نہیں تھی یاری کہ یوں درار آ جائے۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نہیں، تیری بے اعتباری کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی تجھ سے کہا تھا، ریبا کے معاملے میں مجھ پر اعتبار تجھے کرنا ہی ہوگا۔ بیوی ہے میری، وہ محبت ہے میری، تجھ سے کچھ چھپا تو نہیں ہے، تو کیوں نہیں سمجھ رہا میری کیفیت؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ تو نہیں سمجھ رہا میری کیفیت ریان، اس وقت مجھے تیری ضرورت تھی، اپنی فکر تجھ سے بانٹنا چاہتا تھا، لیکن تو داجان بن گیا۔ مجھے اس وقت ریان مرتضیٰ اپنا دوست چاہیے تھا، اپنی بیوی کے داجان نہیں۔ تو خوف زدہ ہے، تو فکر مند، اور میں، میرے بارے میں بھی تو سوچنا یار، میں کہاں جاؤں؟ میری بیوی کو تو رکھ لے گا، میرا کیا ہوگا؟ وہ افسوس سے بولا تھا۔ میں صرف نظر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یار اسے۔ تجھے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میں بھی اتنا ہی خیال رکھوں گا جتنا کہ تم۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کرتا ہوں یار بھروسہ، یوں ہی نہیں اپنی بہن کا ہاتھ تھما دیا تھا تجھے۔ وہ جھنجھلایا۔ میں بھی کرتا ہوں بھروسہ، پیچھے سے ریبا منمنائی تھی۔ حیدر غصے کے باوجود بھی مسکرا اٹھا۔ وہ روئے گی تو چلا گیا تو؟ ریان نے ریبا کی جانب دیکھتے کہا۔ میں کل لے جاؤں گا اپنی بیوی کو ریان، مما آ رہی ہیں کراچی، وہ خیال رکھ لیں گی ریبا کا۔ لے جانا بھی تو رک جا۔ اس کی بات پر ریان کچھ مطمئن ہوا۔ میری بیوی کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھیج دے، وہ خفگی بھری ایک نظر اس پر ڈال کر بولا تھا۔ تیرے لیے تو سسرال کا کھانا بھیجوں کیا؟ اس نے شرارت سے کہا۔ نہیں شکریہ، جتنی خاطر مدارت ہوگی سسرال میں کافی ہے، حیدر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گونسے، لات، تھپڑ، سب کچھ کے بعد کھانا، وہ بڑبڑایا۔ یار بہن ہے میری، اس نے بودھی سی دلیل دی۔ بیوی ہے میری۔ حیدر نے لفظ بیوی پر پورا زور لگایا۔ ریان نے بڑھ کے اسے سینے سے لگایا۔ پیچھے ہٹ، پہلے مجھے اپنا پنچنگ بیگ سمجھ کر ساری فرسٹریشن نکال لیتا ہے، پھر گلے لگاتا ہے۔ اس نے خفگی سے اسے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ تاجان، آپ نے میرے حیدر کو پنچنگ بیگ بنایا؟ ریبا نے آنکھیں چھوٹی کر کے ریان کو دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں میرے بچے، حیدر مذاق کر رہا ہے بیٹا، حیدر مذاق کر رہا ہے تو، ہے نا؟ ریان نے گڑبڑا کر ریبا کی جانب دیکھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے حیدر کے چہرے کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھی۔ بیوی داجان بس پریکٹس کر رہے تھے مجھ پر۔ حیدر نے ایک آنکھ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ اتنی سزا کا تو وہ حقدار تھا۔ داجان، ریبا نے آنسو بھری نظروں سے ریان کو دیکھا۔ ریبا میرا بچہ داجان کا گڈا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے بیٹے، مذاق کر رہا ہے حیدر۔ میرا بچہ جانتا تو ہے داجان کو تو پنچ مارنا ہی نہیں آتا۔ اس نے جلدی سے اسے ساتھ لگایا۔ سٹ اوے، داجان میرے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، داجان کو پنچ مارنا نہیں آتا، میرے داجان کسی کو نہیں مارتے۔ حیدر کو دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر دور ہٹانے کی کوشش کرتی وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کے داجان کو تو آتا ہی نہیں تھا پنچ مارنا۔ یار بیوی، حیدر نے صدمے سے اسے دیکھا، جو اپنے داجان کے خلاف سچ بات پر بھی یقین نہیں کرتی تھی۔ داجان کی کئی ہر بات اس کے لیے سچی تھی۔ ریان نے مسکرا کر حیدر کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، اور بول۔ وہ کمرے میں آیا تو عرصہ ہاتھ کو لے کر ٹہل رہی تھی، جو مسلسل رو رہا تھا۔ میرے بیٹے کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں عرصہ؟ سرتی سے عرصہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے ہاتھ کو اس کی گود سے لیا۔ کل فیضی کے ساتھ اس کی ویکسینیشن کے لیے گئی تھی، جب سے رو رہا ہے۔ شام میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی پھر رونے لگا ہے، اب ہلکی ہلکی حرارت بھی محسوس ہو رہی ہے، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔
تمہیں بتانا چاہیے تھا نا عرصہ، پتہ نہیں کب سے رو رہا ہے وہ۔ خادی بابا کا بیٹا، کیا ہوا میری جان، تم بابا کے پاس آ جاتے نا۔ اس کے گالوں کو چوم کر خاتو پر لب رکھے۔ ہادی بابا گڈا پاس، ہادی پاس نو۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا اسے ریبا کے کمرے میں موجود ہونے کی شکایت کر رہا تھا۔ بابا کی جان، گڈا بھی تو بابا کی جان ہے نا، فرحان نے اسے بینچ کر سمجھایا۔ اس کے سمجھانے پر ہی الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ منہ کھولے زور زور سے رو رہا تھا۔ ہاد میرا بیٹا، میری جان، کیا ہوا میرے ہادی کو، چپ ہو جا، رو نہیں۔ اسے اپنی گود میں بٹھا کر اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ فوراً رونا بند کی اسے دیکھنے لگا۔ عرصہ اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی اس کی شدت پسندی دیکھ رہی تھی۔ نو گڈا بابا جان، نو ہادی جان، اس نے سسکتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے فرحان کے بازو پوری طاقت سے تھام کر کہا۔ بابا کی جان تو وہ تھا، گڈا کیسے آ گیا؟ نو شی از آلسو، فرحان نے ہنستے ہوئے اس کے ننھے ہاتھوں پر لب رکھتے کہا۔ نو شی نو، وہ ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ ہادی بابا کی بات سنو، بابا گڈے سے بھی پیار کرتا ہے نا میری جان، اس طرح نہیں کرتے بیٹا۔ ہادی تو بابا کی جان ہے، بابا کا اچھا بیٹا، سمجھتا ہے نا بابا کی بات۔ ماما بابا جان، نو ہادی جان۔ اس نے جلدی سے عرصہ کی جانب دیکھا، وہ بھی تو حصے دار تھی اس کے بابا کی محبت کی۔ بالکل ماما تو بالکل جان نہیں ہے، میرا بیٹا ہے صرف۔ بابا یو نو بابا ہادی، فرحان کے کہنے پر اس نے اس کے سینے سے سر ٹکا کر عرصہ کی جانب دیکھا، جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر بات کے درمیان وہ اسے کھینچ لیتا تھا اور پھر اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اسے گور کر جتانا نہیں بھولتا تھا کہ بابا ہادی کے ہیں۔ میرے بچے کو کہیں درد تھا، اتنا رو رہا تھا۔ اس کے سر پر لب رکھ کر فرحان نے اس کی جانب دیکھا۔ بابا مما ہادی ڈش، اس کے پوچھنے پر عرصہ کی شکایت کرتے اس نے جلدی سے اپنا پیر آگے کیا۔ فرحان نے دھیرے سے ان پر بھی لب رکھے، دوسرے پیر کے بعد دونوں بازو پہ لائے۔ باری باری اس کے گلابی ہاتھوں کو چوم کر فرحان نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے فوراً اپنا سر آگے کیا۔ فرحان ہنستے ہوئے اس کا چہرہ تھام کر اس کے گالوں پر پیار کیا۔ اتنی چوٹ لگوا دی ماما نے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، اور کہاں پیار لینا ہے بابا سے، اور بھی کہیں چوٹ لگوائی ہے میں نے۔ عرصہ نے ہفگی سے اسے دیکھا جس کی چوٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور فرحان بھی پورے اطمینان سے اسے پیار کر رہا تھا۔ ہادی کے بابا تمہیں بھی تو پیار کرتے ہیں، میرے بیٹے سے جالس نہیں ہو؟ فرحان نے آنکھوں میں شرارت لی سنجیدگی سے کہا۔ ہاسپٹل میں نرس کو دھمکی دے کر آیا آپ کا بیٹا کہ بابا ہادی کے ہیں اور ہادی کے بابا اسے ماریں گے، وہ بھی ڈش کر کے۔ بیچاری نے ویکسین اتنے مشکل سے کیس کی۔ وہ حجل سی ہوتی چہرے کی سرخی چھپاتے مزید ہفگی سے بولی تھی، کل اس نے کتنا تنگ کیا تھا اسے، صحیح ہے نا، درد ہوا ہوگا اسے، اس لیے بابا کی دھمکی دی میرے بیٹے نے، ہے نا ہادی؟ فرحان نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، غلطی پر بھی ڈیفینڈ کرنا اسے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو فرحان نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ یار اب نہیں کرے گا اس طرح، میں سمجھا دوں گا۔ ہاتھ کو بیچ میں لٹا کر اسے دوسرے کنارے پر لیٹنے کا اشارہ کرتے ان دونوں پر کمفرٹر صحیح کر کے وہ خود بھی دراز ہو گیا۔ عرصہ ہفگی بھری ایک نظر اس پر ڈال کر اس کے شانے سے سر ٹکا کر لیٹ گئی۔ بابا مما ہادی بابا پاس، درمیان میں لیٹے ہاتھ سے کام برداشت ہونا تھا کہ کوئی اس کے بابا کے کندھے پر سر رکھ کر سوئے۔ فرحان میں اپنی جگہ پر ہی سوؤں گی۔ وہ روحانسی ہو کر اس کے بازو پر لیٹی تھی۔ یار کون کہہ رہا ہے تمہیں تم یہاں سے ہٹو، پورا بندہ ہی تمہارا ہے، ہادی تو یہاں سوئے گا۔ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے سینے پر لیٹاتے اس نے عرصہ کے بالوں پر لب رکھے۔ ہاتھ نے فوراً اپنا ننھا ہاتھ عرصہ کے بالوں پر رکھا تھا۔ ہاتھ، وہ روحانسی ہو کر چیخ اٹھی، مطلب وہ فرحان کو اسے پیار کرنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ریبا کے لیے سینڈوچ بنا کر خیدر کو دینے کے بعد اپنے اور حفصہ کے لیے چائے بنا کر ایک بڑے مگ میں ڈالنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ فاتح کو چینج کروا رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا خود بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ روز رات میں چائے کے کپ کے ساتھ اس کا انتظار کرتی تھی، اسے آنے میں کتنی دیر کیوں نہ ہو جاتی وہ جاگتی رہتی تھی۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد سے آج تک ویسا ہی تھا۔ آج وہ خود چائے بنا کر اس کے پاس آیا گیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ فاتح کو چینج کروا کر وہ اسے تیار کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ایسا وہ صرف خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے کر رہی ہے، ورنہ رات میں وہ اسے تیار نہیں کرتی تھی۔ اتنا اسے تیار کریں گی تو وہ اٹھ جائے گا، پھر آپ نے اس کے ساتھ رونے بیٹھ جانا ہے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے شانے پر تھوڑی ٹکائے وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ کب سے بامشکل روکے آنسو اس کا لمس پاتے ہی نکل آنکھوں سے گرتے اس کا چہرہ بھگو گئے۔ آئی ایم سوری۔ ریان کو واقعی افسوس ہوا۔ وہ تو اس کی پریشانی پر اسے سمجھا رہی تھی، اس کا سخت لہجہ وہ کب برداشت کر سکتی تھی، یہاں تو با آواز بلند وہ داڑھا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگی سسکنے لگی۔ آئی ایم سوری حفصہ، یار اس طرح تو نہیں روئیں۔ وہ اسے یوں روتے دیکھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ حیدر بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، آپ نے کہا کہ آپ نہیں بھیجنا چاہتے اسے۔ یہ سن کر ہی اس کے چہرے پر خوف سا آ گیا تھا، حیدر بھائی سے دوری کا خوف۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ ان کے بغیر یہاں نہیں رہنا چاہتی، لیکن اس نے آپ سے نہیں کہا۔ مجھے بہت عزیز ہے وہ، میں نے سوچا میں آپ کو سمجھا لوں گی، یا آپ نے مجھے ڈانٹ دیا۔
ہچکیوں کے درمیان پوری تفصیل سے اسے جواب دیتی وہ رونے میں مشغول تھی۔ میں بہت زیادہ ہائپر ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ افسوس سے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ بھی تو فکر مند تھے نا، وہ فوراً بولی۔ وہ مسکرا اٹھا۔ پھر بھی معافی مانگنی چاہیے نا مجھے آپ سے۔ نرمی سے آنسو صاف کر کے اس نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ سرخ ہوتی ناک پر وہ سنہری نتنی اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ معاف کر دیا آپ نے یا مزید معافی مانگوں؟ اس کے گلال بھرے چہرے کو محبت سے دیکھتے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اگلے لمحے فاتح اپنی باریک آواز میں پورے زور سے رونے لگا تھا۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ ریان نے احتیاط سے اسے گود میں لے کر حفصہ کو دیا۔ وہ پوری طرح سے اس کی گود میں سر چھپائے وقفے سے سسک رہی تھی۔ اس کی منتیں کرنے کے باوجود اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ ریبا میری بات تو سنیں یار، اس نے زبردستی اس کا سر اٹھایا۔ اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے؟ کہا میں یہی رہوں گا۔ دونوں ہاتھوں سے اس پر مکے برساتے وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں ریبا، وہ تو ایسے ہی کہہ رہا تھا یار، آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں میرے دل؟ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر لبوں سے لگایا۔ نہیں میں نہیں ہوں دل، آپ ہی تو ہیں میرے دل۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا۔ درد ہوا ہے؟ اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرتے وہ برائے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میری جان، اس نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ مجھے کل لے کر چلیں گے، میں اور کوکو مل کر اس کا سر پھاڑ دیں گے جس نے ایکسیڈنٹ کیا۔ وہ غصے سے نتھے پھلائے ہوا میں مکے چلاتی بولی تھی۔ نہ میرے دل، آپ کو پتہ چلا کس نے کیا تو آپ اپنے کوکو کو مجھ پر چھوڑ دیں گی، وہ بڑبڑایا۔ آپ پر کیوں چھوڑوں گا؟ کوکو تو آپ کو پسند کرتا ہے۔ اس نے جلدی سے کوکو کی پسندیدگی سے متعلق آگاہ کی۔ آپ اس صبر سے خوش ہیں ریبا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ وہ اس کے رد عمل پر اب تک حیران تھا۔ اسے تو لگا وہ روئے گی، خوف زدہ ہو جائے گی، لیکن سب الٹ ہوا تھا۔ ریبا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ کو خوشی ہے ہمارے بیبی کی؟ اس کے نہ سمجھی سے دیکھنے پر وہ نظریں چراتا ہوا پوچھنے لگا۔ وہ جو ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ رازداری سے پوچھنے لگی۔ وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی والی ویڈیوز؟ حیدر نے کچھ سمجھ آنے پر اس سے پوچھا۔ وہ زور و شور سے اس بات میں گردن ہلاتی اٹھ بیٹھی۔ وہ میں دیکھتا ہوں نا اتنے سارے دن سے، وہ اچھی ہے نا، بہت ساری ویڈیوز دیکھی۔ انہوں نے کہا تھا شور کو ناراض نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو میں تو نہیں کرتا نا آپ کو ناراض۔ وہ کان کاٹنے سے آپ ناراض ہوئے تو میں نے پنشمنٹ لے کر آپ کو منا لیا، اور میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں نا۔ دھیرے دھیرے اپنی باتیں سمجھاتے اس نے اسے تصدیق چاہی۔ حیدر نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں سر اس بات میں ہلایا۔ مطلب وہ اب تک ان ویڈیو سے مزید سرچ کر کے دیکھتی تھی۔ جو باتیں وہ اسے سمجھا نہیں پایا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتی تھی۔ اس نے تو صرف ضرورت کے تحت اسے وہ ویڈیو سرچ کر کے دی تھی، لیکن وہ ان سے سیکھنے کی غرض سے سرچ کر رہی تھی۔ جو مدر بنتے ہیں نا، اللہ خوش ہوا ہوتا ہے ان سے۔ تو میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، آپ کی ڈانٹ بھی سن لیتا ہوں، پر تھوڑا سا روتا ہوں تو اللہ مجھ سے خوش ہو گیا نا۔ میں تو بہت اچھا ہوں، اب اور اچھا ہو گیا ہوں، تو یہ میرا گفٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، اب میں جنت بھی بن جاؤں گا۔ سب خوش ہوتے ہیں نا اتنے اچھے گفٹ پر، تو اللہ کے گفٹ پر تو سب خوش ہوتے ہیں، میں بھی خوش ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں۔ اس کے سینے سے لگی وہ اس کی الجھنوں کی ساری کڑیاں سلجھا گئی تھی۔ حیدر کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی، دل بے اختیار سجدہ ریز ہوا۔ جو باتیں اس نے سوچی نہیں، اس نے کتنے آرام سے اسے سمجھا دی تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کے مطابق اللہ اس سے خوش تھا۔ اللہ تو واقعی اس سے خوش تھا۔ اپنی نعمتوں کا نزول ان پر کر رہا تھا۔ وہ کیسے نہیں سمجھ پایا، وہ کیسے ناشکری پر اتر آیا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ اس نے مضبوطی سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ کبھی اسے مکمل نہیں سمجھ سکتا تھا، وہ ہر بار اسے حیران کر دیتی تھی۔ وہ اس کا عشق تھی، اس کا ایمان مکمل کرنے کا ذریعہ تھی۔ عوامر تو نہیں فیل ہو رہی؟ نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے دریافت کیا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ رات کے آخری پہر نامحسوس احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی پر ایک نظر ڈال کر اس نے خود سے لگی اپنی بیوی کو دیکھا جو اپنے نرم ہاتھوں سے مضبوطی سے اس کے بازو کو تھامے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کی پریگنینسی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ دن میں اکثر ریان اسے لے جاتا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد حیدر ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ کالج اس کا ویسے بھی کچھ دنوں میں آف ہونے ہی والا تھا۔ حیدر نے کچھ پہلے لیو لے لی تھی۔ ایگزامز کی تیاری وہ اسے خود ہی کروا رہا تھا۔ پھولے گالوں کا وقفے اس کی شرٹ میں رگڑتی وہ اسے گستاحی پر اکسا رہی تھی۔ نرمی سے جھک کر اس کے گال کو چھوا۔ دور میں سو رہا ہوں۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہفا سی آواز ابھری۔ اس نے ہلکا سا ہنستے ایک بار پھر اس کے گال کو چھوا۔ میں ہوا ہو جاؤں گا، سونے نہیں دیتے مجھے۔ صبح پڑھاتے اتنا پڑھاتے ہیں، رات بھی پڑھاتے اتنا پڑھ کے سوتا ہوں، پھر اٹھا دیتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے مظلومیت سے سارے شکوے کر گئی تھی۔ او میرے دل، حیدر کی جان کے ٹکڑے، اتنی محنت کرواتے ہیں حیدر اپنی پیاری سی جان سے۔ پوری شدت سے اس کے گالوں کو چھو کر وہ مسکراتے لہجے میں پوچھا، تو بیبی کو پڑھاتے ہیں؟ میں تو مما بن گیا ہوں، مما کو کون پڑھاتا ہے؟ اس کے سینے میں منہ چھپا کر وہ سوتی ہوئی بھی تمام شکوے کر رہی تھی۔ پڑھنا تو ہوگا ریبا،
اس پر کوئی کمپرومائز نہیں میری جان۔ اس کی بند آنکھوں پر لب رکھ کر احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر وہ کھڑا ہوا۔ حیدر؟ اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا میرے دل، نماز ادا کرنی ہے نا۔ اسے اچانک یوں اٹھتے دیکھ حیدر نے نرم لہجے میں اسے اطمینان دلایا۔ میں بھی آتا ہوں۔ وہ فوراً سے پہلے اس کے ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میری میم کہتی ہیں رات کو اللہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ خود قریب ہو جائیں گے، میں بھی تو ہونا چاہتا ہوں۔ کچھ اونچی ہو کر اس کے شانے پر سر رکھتی وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی تھی۔ 2 مہینے پہلے اس کی دلچسپی دیکھتے حیدر نے اس کا ایڈمیشن الہدا انسٹیٹیوٹ میں کروا دیا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ باقاعدگی سے قرآن سیکھنے جا رہی تھی اور اس کا ہاتھ روا اثرات اس کی ذات میں تبدیلی کے طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ نماز کا فرض سمجھ کر ادا نہیں کرتی تھی، وہ اللہ سے محبت میں ادا کرتی تھی۔ وہ اذان کا انتظار کرنے لگی تھی، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ نہ میرے دل، آپ کے پیروں میں درد تھا نا میری جان، تو میں نے سوچا فجر پڑھ لیں گے۔ تھوڑا سا درد تھا، آپ سے پیار کرتا ہوں نا تو اللہ سے تو اس سے زیادہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میں کرتا ہوں نا۔ اپنا اسٹالر اس کے ہاتھوں میں تھماتی وہ اپنے محسوس انداز میں کہہ رہی تھی۔ حیدر نے محبت بھری ایک نگاہ اس کے بڑے بڑے سراپے پر ڈالی۔ سفید ڈھیلی کرتی اور ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کی پونی بھی ڈھیلی ہو گئی تھی، جس میں سے بال نکلتے اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وضو کر لیں؟ اس کے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے اس نے دھیرے سے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں وضو کرنے کے وہ اس کے ساتھ ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت روز ہی تہجد کے لیے اٹھتا تھا۔ اسے آج کل طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھاتا تھا، جس پر وہ اسی طرح غصہ کرتی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی دعائیں مانگنے میں مشغول تھی۔ آج کل یوں بھی اس کی دعاؤں کا دورانیہ بڑھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ دعا مانگنے کے بعد ہاتھ چہرے کے گرد پھیرتی اس نے استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلاتے اسے نرمی سے تھاما۔ اب سو جائیں، فجر ہونے میں وقت ہے ابھی، میں جگا دوں گا آپ کو۔ کمفرٹر اس پر درست کر کے اس نے آنکھیں بند کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ مزید آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ حیدر نفی میں گردن ہلاتا اس کے سرانے بیٹھ گیا۔ پھر بھی اس کے یوں ہی دیکھتے رہنے پر وہ ہنستے ہوئے اس کی تکیے پر سر رکھتے نیم دراز ہوا۔ چلیں اب سو جائیں، اس کی آواز ابھری۔ اس سے پہلے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے اس نے دھیرے سے تھاما۔ جانتی ہیں ریبا، پہلی بار اس وقت آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا جب تحلیق کا عمل جاری تھا۔ آپ کا عکس میری روح پر ڈال کر آپ کا لمس میرے دل میں اتار دیا گیا ہوگا۔ آپ کی میرے ارد گرد موجودگی ایک نعمت خاص ہے۔ آپ میری وہ ساتھی ہیں جو عالم ارواح سے لے کر جنت تک میرے ساتھ سفر کریں گی، اور جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو وہاں ایک حسین زندگی بسر کریں گے۔ جو سفر اتنا خوبصورت ہے، وہ منزل کتنی حسین ہوگی۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ سرگوشیوں میں مستقبل کے خوابوں کو بن رہا تھا۔ اگلے 10 برس کے بعد کا مستقبل نہیں، وہ تو اس کے ساتھ اپنا مستقبل اس دنیا کے بعد بھی دیکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا سفر تو جنت تک تھا، اور اس کا ساتھ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں۔ میں تھوڑا تھوڑا جاگ رہا ہوں، اس کے سینے سے سر اٹھاتی وہ اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھول کر اسے دیکھتی بتا رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ میری جان اب پوری طرح جاگ رہی ہیں۔ اس کی جلمل ہوتی پلکوں کو لبوں سے چھوتے اس نے اس کی چوری پکڑی۔ وہ اکثر اس کی باتیں اسی طرح سونے کی ایکٹنگ کر کے سنتی تھی اور بعد میں مزے سے اسے بتاتی تھی کہ وہ کتنی اسپیشل ہے۔ وہ ہمیشہ ہی ہنس پڑتا تھا۔ یوں ہی فجر کی اذان ہو جائے گی میرے دل، نیند پوری نہیں ہوگی تو چکر آئیں گے۔ اسے ایک بار پھر اس کی نیند کی فکر ہونے لگی۔ اتنا سوتا ہوں، اتنا سارا سوتا ہوں، جب بھی چکر آتے ہیں وامٹ ہوتی، اتنے سارے دن والا بیمار پڑ گیا ہوں میں تو۔ فردوس آپی، ڈاکٹر فردوس نے کہا بیبی آتا تو ہوتا ہے، بیمار نہیں ہو کے بھی تو بیبی آ سکتا ہے۔ مجھے وہی والا بیبی چاہیے جو وامٹ کے ساتھ نہ آئے۔ روحانسی ہو کر کہتی وہ ایک بار پھر اپنی ڈیمانڈ بتا رہی تھی۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ کتنی ڈیمانڈ بتا چکی تھی۔ کبھی اسے بیبی ہادی جیسا چاہیے ہوتا، کبھی فاتح جیسا، اور کبھی اسے کوکو سے دوستی کرنے والا چاہیے ہوتا۔ اس کی اتنی ڈیمانڈ سن کر وہ چکرا ہی جاتا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے ہر روز وہ ایک ارادہ کرتا تھا، اسے اس کا انصاف دلوانے کا ارادہ، اس کی ذات کا ایک اہم فیصلہ اسے سونپنے کا ارادہ، لیکن پھر اس کی حالت کی پیش نظر اسے ٹال دیتا۔ لیکن اب وہ بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اگر اب وہ یہ نہیں کرتا تو یہ اختیار ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ آپ ڈائٹ صحیح لیں گے تو بالکل نہیں ہوگی وامٹ ریبا، اس نے سنجیدگی سے کہتے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کا ذہن اب کہیں اور بٹ گیا تھا۔ اتنا موٹا تو ہو گیا ہوں، اتنا کھاتا ہوں، حریم سے بھی زیادہ موٹا ہو گیا ہوں، آپ مجھے بیبی ایلیفنٹ بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے ناک سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ حیدر ہلکا سا ہنس پڑا۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ ایک بار پھر آنکھیں موند گئی۔ If you really enjoyed this episode, then do like, share, comment on this video. Also subscribe to my channel plus hit the bell icon button for further amazing more content like that. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.